اب ذرا یہ بتائیں اختیار صاحب کہ اس سچویشن میں اب ظاہر ہے کہ بھارت بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دے ہیو ڈیسیوڈ دیئر اولڈ فرینڈ، اور پھر ایران کے بھارت کے ساتھ پہلے جو تعلقات تھے وہ سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ ہی کچھ بہتر ہوا کرتے تھے، لیکن بار بار پچھلی جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی سب کے سامنے آ گیا. جس طرح سے اس جہاز کا ڈوبنا جس میں 79 سیلرز ایک طرح سے تھے، یہ ایک الگ سے ایک سوالیہ اور ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. پاکستان اس سلسلے میں اب کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بھی دیکھنی ہے، ہم نے اپنے آئل ریزرو بھی دیکھنے ہیں کہ وہ کس طرح سے مینیج کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جہاں تک انڈیا کی دوستی کی بات ہے، انڈیا کی اور نیتن یاہو کی ان کی دوستی صبح بنتی ہے اور شام کو ٹوٹ جاتی ہے. وہ اتنی پکی نہیں ہوتی. اس پہ کوئی اگر ریلائی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بیوقوف ہوگا. اینڈ دس از وٹ مفادات ان کے ایک ہیں تو دوستی کیسے ٹوٹتی ہے ان کی؟ میں ایران کی طرف کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کی دوستی دس از وٹ ہیپن ود ایران. یہ مشکل وقت کے ساتھی نہیں ہے. یہ تو پینترا بدلتے ہیں. انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ، یہ اس صورتحال میں پھر اپنی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے پاکستان کی، نو ڈاؤٹ کہ ہماری اکانومی، ہمارے ریزرو جتنا کچھ وولنریبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ٹاسک جو ہے تو پرائم منسٹر نے اپنی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس دوران اپنی تمام چیزوں کو کس طرح مینج رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی. اور اس وقت کوئی بیوقوفی یہ کر بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو جنگ میں دھکیل دے. ہاں، انڈیا کا جنگ میں شامل ہونا جو ہے وہ قابل تشویش ضرور ہے، لیکن کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دل ہار کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو شامل ہو گیا. نہیں، ہم پہلے بھی اس کو سبق سکھا چکے ہیں اور کل کے لیے پھر بھی ہم تیار ہیں. ایسے حالات میں تو پاکستانی قوم الحمدللہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کرنے والی قوم ہے، لیکن اس کی ضرورت اور نوبت نہیں آئے گی. قوم تو ہے لیکن لیڈرشپ بھی اگر ایسا سیاسی خاص طور پر سب سے پہلے لیڈر بنتا ہے. ایسے حالات جب آتے ہیں تو سب سے پہلے امام جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر قوم باندھتی ہے. تو اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، کوئی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا. ایک چیز بڑی کنسرننگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے اب تک رسپونڈ نہیں کیا گیا، ریٹیلیٹ نہیں کیا گیا. یو اے ای ہو یا پھر قطر ہو یا پھر سعودی عربیہ ہو، اس کے اندر ظاہر ہے کہ باقی بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کافی ایک موساد کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں. کچھ پہ ایران نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر تو ہم نے ڈرون فائر نہیں کیے تھے جہاں فائر کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس بھی ہیں. لیکن اگر ان کی جانب سے ریٹیلیشن کسی طرز پہ ہوتی ہے ایران کے خلاف، پھر وہ ڈائنامکس جو ہوں گی اس کے اوپر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ مسلم برادر ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو وہ ابھی اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سے میزائل ان پر ایران نے فائر کیے ہیں، کون سے میزائل اب ان پر اسرائیل نے پھینکے ہیں، اس میں انڈیا کا کیا ہاتھ ہے. وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ مکمل طور پر اوپنلی ریٹیلیٹ کر نہیں رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ لگا کے جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پوزیشن واضح ہو جائے گی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی اس میں کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان اس وقت، آپ کو میں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن پاکستان اس وقت تمام برادر اسلامی ملکوں میں بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر ملک پاکستان کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھتا ہے، اور پاکستان کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. سو پاکستان اپنی جو اس وقت ایک منفرد سفارتی پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تمام ملکوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کے اس میں ہے. لیٹس سی.